السلام علیکم، میں ہوں راسم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو بنتا ہے۔ آج کا سوال بہت اسپیشل ہے۔ آج میں ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ میں ویسے اپنا پروگرام سیٹرڈے کو کرتا ہوں، بٹ یہ میرے لیے بڑی ایکسٹراڈنری نیوز تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی فنی بھی تھی، تو لہٰذا میں اس فن کو برقرار رکھتے ہوئے اس نیوز کو پڑھنا چاہوں گا۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم ہیں صاحب شہرت، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ کچھ اسی حساب سے آج کی خبر ہے جو میں آپ سے تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا۔ یوزولی میں اپنے پروگرام ہسٹری سے ریلیٹ کرتا ہوں، آج بھی کوشش کروں گا کہ اس میٹر کو بھی کسی طرح ہسٹری سے ریلیٹ کر سکوں۔ سیاست کے اندر ویسے تو سکینڈلز عام رہتے، موسٹلی مالی ہوتے ہیں یا پھر ایسے اسکینڈلز جو کہ ٹھیکیداری نظام میں دیے جا رہے ہوں، کنسٹرکشن میں دیے جا رہے ہوں، یا حکومت ان معاملات میں اسکینڈلائز ہوتی ہے جو کہ ترقیاتی فنڈز کے پروگرام ہوں یا پھر لوگ ریہیبلیٹیشن کے پروگرام ہوں، سیلاب زدگان کو امداد کے اندر خرد برد ہو یا پھر اور دوسرے معاملات۔ ایسے اسکینڈل بہت زیادہ سیاستدانوں کے آتے ہیں۔ پر پھر ایک اسکینڈل آتا ہے اخلاقی۔ جو اخلاقی اسکینڈل ہوتا ہے اسے سنبھالنا شاید بہت مشکل ہوتا ہے، اور میرا آج کا سوال ہے کہ جن سیاستدانوں کی زندگی میں یہ والا اسکینڈل آیا انہوں نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا ہے یا پھر اس کے نتائج کیا ہوتے رہے ہیں۔ ایک بہت ذہین آدمی نے کہا تھا، گریٹ پاور ہیو اے گریٹ رسپانسبلٹیز۔ ویسے تو یہ بابا اسپائڈر مین کا قول ہے، پر یہ نبھانا بڑا مشکل ہے۔ واقعی میں جب بہت زیادہ پاور ہو تو رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب جب آپ حاکم بنتے ہیں یا سیاست میں آتے ہیں تو آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کتنے اخلاقیات کے اندر رہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دنیا میں ویسے تو بہت سارے اسکینڈلز منظر عام پہ آئے، پر ان اسکینڈلز میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ تھا وہ امریکہ کے صدر بل کلنٹن کا تھا، جو کہ مونیکا لوئس کے ساتھ تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی صدارتی زندگی میں بہت نشیب و فراز ہے، پر ان کی بیوی کی سپورٹ کی وجہ سے، ہیلری کلنٹن کی وجہ سے وہ اس معاملے سے باہر نکل سکے۔ پر یہ اسکینڈل ساری دنیا میں دیکھا گیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس میں خوب جگہ سمیٹی۔ یہ صرف بین الاقوامی لیڈران کے زندگی میں یہ نشیب و فراز نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں پہ بھی آئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا نام طاہرہ سید کے ساتھ جڑا، جو نعیم بخاری کی مسز تھیں۔ کہنے کو بہت کچھ کہا گیا، انہیں پنجاب میں ایک بڑا عہدہ بھی دیا گیا، اور جب اس طرح کے لوگ یا اس طرح کی خواتین سیاسی لوگوں کے ساتھ جڑتی ہیں تو ان کا لائم لائٹ میں آنا ظاہر سی بات ہے، ایک عام بات۔ میری فہرست میں تیسرا نام سابق صدر آصف علی زرداری کا ہے۔ جب ایان علی منی لانڈرنگ کیس میں اسلام آباد میں پکڑی گئیں تو اس وقت ان کو بچانے میں یا ان کو باہر جانے میں سب سے زیادہ نام آصف علی زرداری صاحب کا آیا۔ آصف علی زرداری صاحب سے بھی ان کا نام جوڑا گیا، پر نہ میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید، کیونکہ اس حوالے سے سب چیزیں ابہام میں ہی رہیں اور آج تک ابہام میں ہیں۔ اب یہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں، کیا زرداری صاحب پہ اس کا الزام بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست کے اندر جو شوبز انڈسٹری کے لوگ داخل ہوئے انہیں پھر سیاسی عہدے پہ مل گئے۔ پاسٹ میں ہمیں ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حالیہ پچھلی 5 سال کی سیاست میں جو نام سب سے زیادہ پرومیننٹلی لیا گیا وہ تھا حریم شاہ کا۔ 1991 22 نومبر کو بھاولپور میں پیدا ہونے والی حریم شاہ نے پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا کے رکھا۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کا نام جوڑا گیا، پر نہ تو انہوں نے کبھی اس کی تصدیق کی نہ اس سے کبھی انکار کیا۔ سب سے زیادہ فیمس جو ان کا واقعہ وہ 2019 کے اندر فورن آفس تک ان کی رسائی تھا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی نعیم الحق صاحب نے ان کو وہاں تک پہنچایا تھا۔ اب اگین سیاسی لوگوں کے ساتھ پھر سے حریم شاہ کا نام جوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس تک ان کی رسائی اور عمران خان کے ساتھ تصاویر، یہ بھی ایک اسکینڈل کا شاستانہ تھا۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی، فیاض الحسن چوہان ہو، شیخ رشید ہو اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ حریم شاہ کی تصویریں اور ملاقات عام سی بات بن گئی۔ 2022 میں حریم شاہ کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بنایا FIA نے، اور جب سے وہ کورٹ اور کچہریاں بھگت رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں فلم اسٹارز، ڈرامہ اسٹارز یا لوگوں کا یا فیم والے لوگوں کا شامل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے اداکار، فنکار پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے جن کا تعلق انٹیریئر سندھ یا سندھ سے تھا، اور اسی طرح پاسٹ میں MQM کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ شامل ہوئے جنہیں ٹکٹس بھی دیے گئے، سینیٹر کا، MNA کا، MPA کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں رابطہ کمیٹی کا بھی ممبر بنایا گیا۔ جو پر میرے پاس جو اس وقت خبر ہے وہ کچھ زیادہ سیریس ہے۔ جو میرے پاس جو خبر ہے وہ دراصل میں اسے حقیقت مانوں یا جھوٹ،
پر یہ میرے پاس ایک خبر آئی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. شاید یہ اسپیشل پروگرام میں نے اسی لیے رکھا ہے. یہ خبر پچھلے دنوں بہت زیادہ عام تھی کہ جب الطاف حسین صاحب اپنے کیسز کے لیے عدالت کی پیشیاں بھگت رہے تھے، اس دوران حریم شاہ نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی. سیکیورٹی حصار کے بیچ میں تو وہ ملاقات نہیں کر سکی، پر ایم کیو ایم کے بانی قائد الطاف حسین نے انہیں دور سے دعائیں دیں اور اس کے بعد یہ ملاقات ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے وہاں کے مقامی جو پاکستانی رپورٹرز ہیں انہیں انٹرویو دیتے ہوئے الطاف حسین کی تعریفوں کے پل باندھے. بلکہ ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے سندھ ہائی کورٹ میں جب وہ اپنے کیسز کے لیے ریلیف کی استدعا لے کے عدالت میں گئیں تو انہوں نے باہر بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے الطاف حسین کی تعریف کی اور بولا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور انہوں نے کراچی کے حوالے سے ان کی پولیٹکس اور خدمات ہیں جس پہ میں ان کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں. پر خبر ابھی جو میرے پاس ہے وہ خبر یہ ہے کہ حریم شاہ کو متحدہ لندن رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر مقرر کیا گیا ہے. اب خبر کی ڈیٹیلز تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے، پر جو تھوڑی سی خبر آئی وہ یہ تھی کہ رابطہ کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ قائد تحریک نے توثیق کر دی. قائد تحریک کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گی ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ. یہ خبر بہت چھوٹی سی کچھ میڈیا اخبارات میں اور کچھ سوشل میڈیا کے حلقوں میں آئی، پر نہ تو اس بات کی تصدیق کی گئی نہ تردید. اب یہ خبر اصلی ہے یا نقلی یہ تو وقت ہی بتائے گا، پر نہ تو اس کی کوئی تردید آئی ایم کیو ایم لندن کی طرف سے، نہ حریم شاہ نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ کیا. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ ایک اور خاص طور پہ بہت متنازع ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ کیا واقعی میں الطاف حسین کے قائد کی ڈپٹی کنوینر کے لیے ایک رائٹ چوائس ہے؟ کیا یہ واقعی میں صحیح خبر ہے؟ کیا یہ صرف ایک مفروضہ ہے اور ایک صرف گوسپ والی نیوز ہے؟ میں راسم خان آپ سے ملوں گا اپنے اگلے پروگرام میں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ایک اسپیشل رپورٹ تھی، ایک چھوٹی سی خبر تھی. میں نے اس چھوٹی سی خبر کو بھی تاریخ سے جوڑنے کی کوشش کی کہ کس طرح ٹی وی اداکار یا اس طرح کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پولیٹیکل پارٹیز میں آتے ہیں اور ان کا نام کس طرح بڑے بڑے سیاستدانوں اور لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جتنے بھی پاس اسکینڈلز ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ نہ تو ان کی تصدیق کی گئی نہ ان کی تردید. اب اسی طرح یہ خبر ہے جس میں حریم شاہ کو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں ایک سینئر عہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. پر میری طرف سے آج کے لیے اللہ حافظ. اور آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ مجھے اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیے گا، اور ہمارا فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.